اس مرتبہ مکتب حسینی میں بیٹھ کر ہم ایک خاص اور نہایت ہی اہم عنوان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ عنوان ہے حسین اور مقاصد قرآن۔ مکتبی لحاظ سے یعنی ایکیڈمک نقطہ نظر سے علوم القرآن میں جو تازہ اضافے ہوئے ان میں ایک اضافہ یہ ہے کہ بعض علماء نے علم و مقاصد القرآن کے عنوان سے مقالے لکھے، اور بالکل ابھی حال میں یہ مقالے لکھے گئے ہیں۔ یہ طالب علمانہ عاجزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جب میں غور کر رہا تھا کہ اس مرتبہ اس منبر سے کس موضوع پہ گفتگو کی جائے تو ذہن میں یہ عنوان آیا، امام حسین اور مقاصد قرآن۔ قلم اٹھایا، کاغذ پہ لکھا، پھر خیال آیا کہ ذرا دیکھیں اس عنوان پر کسی اور نے بھی کچھ کام کیا ہے یا نہیں، تو دیکھا تو 2-3 اور عناوین مل گئے، لیکن میری فکر ان سے بہت مختلف ہے جو اب تک لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ چونکہ لکھا جا چکا ہے کچھ نہ کچھ، اس لیے میں نے حوالہ دے دیا تاکہ علمی خیانت کا مرتکب نہ کہلاؤں۔ یہ ترکیب مقاصد قرآن کی بہت غور طلب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ موضوع خالص علمی ہے، علوم قرآن اور علوم تفسیر سے تعلق رکھتا ہے، اور ہمارے مقاصد حیات سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن کسی یونیورسٹی میں یا کسی مدرسے اور سیمینار میں پیش کرنے کا اسلوب الگ ہوتا ہے، منبر پر پیش کرنے کا اسلوب الگ ہوتا ہے۔ لازمی طور پر چونکہ سامنے بیٹھے ہوئے حضرات مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان سب کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، اور علمی اصطلاحوں سے عطر نچوڑ کر پیش کرنا پڑتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا حوالہ 2 لحاظ سے ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ گفتگو محرم میں ہو رہی ہے، اب یہ تاریخ کی ایک سچائی بن گئی ہے کہ ہلال محرم نظر آئے اور حسین یاد نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو محرم میں جو بھی گفتگو ہوگی وہ ہوگی حسین کے حوالے سے، اور اگر حسین کے حوالے سے نہیں ہوگی تو پھر وہ گفتگو کرنے کے لائق نہیں ہوگی۔ اور کتنی ہی گفتگو کر لیجئے، اگر نام حسین سے منسوب نہ ہو، ذکر حسین سے مستند نہ ہو، ارشادات امام حسین سے مؤید نہ ہو وہ گفتگو، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔
دوسرا یہ کہ محرم ہو یا نہ ہو، حسین کا ایک تعلق قرآن سے ہے۔ پہلی ہی محرم کی صبح ہے آج، اس لیے ایک بات عرض کروں، گزشتہ برس غالباً میں لاہور میں یہ بات کہہ چکا ہوں۔ آپ حضرات عموماً کچھ نعرے لگاتے ہیں، اور اس میں ایک نعرہ جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے لبیک یا حسین، ہے نا؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لبیک یا حسین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لبیک یا حسین کے معنی ہی ہوتے ہیں لبیک یا قرآن۔ بلا وجہ بعض حضرات کو اس نعرے سے تکلیف ہوتی ہے۔ لبیک یا حسین کے معنی ہی ہے لبیک یا قرآن، اور حسین اور قرآن کو ایک دوسرے سے وہی نسبت حاصل ہے جو حسین کو خطیب قرآن اپنے نانا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا ہے نا، حسین منی وانا من حسین، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ قرآن بھی گویا کہہ رہا ہے حسین منی وانا من حسین۔ حسین قرآن سے ہے اور قرآن بھی حسین سے ہے، اور اس میں ایک ذرا سا مبالغہ نہیں ہے۔ اب اسی تسلسل میں اپنا ہی جملہ یاد آ رہا ہے تو یاد دلاتا ہوں، آگے بڑھوں۔ یہ بھی میں نے کبھی عرض کیا ہے آپ کے سامنے کہ ہم اس قرآن کو قرآن صامت کہتے ہیں، اور سرکار رسالت مآب کو، مولا امیر المومنین کو، ائمہ اہل بیت کو ہم قرآن ناطق کہتے ہیں۔ اس پر دلائل بہت ہیں، اس تعبیر کی تفسیر کے لیے مطالب بہت ہیں، مگر ایک بات ایسی جو سب کی سمجھ میں آ جائے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ آپ آخر حسین کو قرآن ناطق کیوں کہتے ہیں اور اس قرآن کو قرآن صامت کیوں کہتے ہیں، تو بہت واضح جواب ہے، کہیے گا جا کے کوئی بھی تاریخ اٹھا کے قاعدے سے غور سے دیکھ لو۔ ابو یزید نے قرآن کو نیزے پہ بلند کیا تھا مگر وہ خاموش رہا۔ ابو یزید نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا تھا، قرآن خاموش رہا۔ یزید نے سر حسین کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا، حسین کا سر خاموش نہیں تھا۔ یہ دلیل ہے کہ حسین قرآن ناطق ہیں۔ حسین ہیں، حسین فرزند زہرا ہیں، اور زہرا کون ہیں؟ جن کا لقب قرآنی ہے لیلۃ القدر۔ حسین فرزند علی ہیں، علی کون؟ مالک منبر سلونی۔ حسین کون؟ حسین فرزند پیغمبر ہیں۔ حسین کا قرآن سے جو رشتہ ہے وہ لا زوال رشتہ ہے، وجودی رشتہ ہے۔ یہ قرآن قرآن صامت ہے، حسین قرآن ناطق ہے۔ کس میں سکت ہے، کس میں طاقت ہے، کس قلم میں اور کس زبان میں جو حضرت امام ابو عبداللہ الحسین کے فضائل اور مناقب اور مراتب اور بلند ترین درجات کو بیان کر سکے۔
اسی طرح قرآن کے اپنے فضائل ہیں۔ بلا مبالغہ ہزاروں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، بلا مبالغہ ہزاروں ترجمے قرآن کے شائع ہو چکے ہیں، مگر آج بھی قرآن اپنے اندر اتنے معانی اور مطالب سمیٹے ہوئے ہیں کہ صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، جو نکتہ شناس، نکتہ داں، نکتہ فہم ہیں، ان کو قرآن آواز دیتا رہتا ہے، آؤ آؤ دیکھو ابھی کتنے مطالب یہاں باقی ہیں، کتنے مفاہیم، کتنے مطالب، کتنے گنجی نہائے معنی یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ غالباً 1500 برس گزر گئے اور ابھی ہم قرآنی مفاہیم کا عشر عشیر بھی نہیں لکھ سکے۔